اب وہ 3000 کا لشکر لے کر میدان احد کے اندر داخل ہوئے تو ادھر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا، صحابہ اب بتائیں کیا کیا جائے؟ ہم چاہتے ہیں مدینے میں رہ کر حملہ کریں، ہم مدینے میں رہیں، گلیوں کوچوں میں رہیں۔ اگر وہ مدینے پر حملہ کرتے ہیں تو ہم ہر کوچے پہ، ہر گلی کے کونے میں ہم ان پر وار کریں گے، ان کو بتائیں گے حضور کے غلام کیسے زندہ ہے، کیسے بہادر ہیں۔ اگر پھر بھی آئیں گے تو اوپر سے عورتیں پتھر ماریں گی ان کو، تو ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ بھاگنے پہ مجبور ہو جائیں گے، شکست کھا جائیں گے۔ تو ایک عبداللہ بن ابی، اس نے بھی اسی مشورے کو پسند کیا، آقا یہ بات ٹھیک ہے، لیکن قربان جائیں حضور کے صحابہ کی عظمت پر، وہ جان نثار صحابہ، وہ حضور سے وفا کرنے والے صحابہ، جو عشق کے اندر مست ہو کر جانیں پیش کرنے والے صحابہ، نوجوان جن کے دلوں کے اندر وہ غزوہ بدر کی محبت پیدا ہو چکی تھی، جو غزوہ بدر کے اندر شامل نہیں ہوئے تھے، عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہم چاہتے ہیں ہم مدینے سے باہر جا کر لڑے کافروں کے ساتھ، کہیں یہ کافر نہ سمجھے کہ یہ ڈر گئے ہیں، مدینے کے اندر گھر بھی اس گھر سے نہیں نکل رہے۔ یا رسول اللہ ہم چاہتے ہیں مدینے سے باہر جا کر ان کو للکاریں، ان کو بتائیں کہ حضور کے غلام کیسے ہیں اور جام شہادت کیسے پیش کرتے ہیں، کیسے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں۔ بس حضور نے یہ جذبہ دیکھا ان نوجوانوں کا، ان صحابہ کا جو غزوہ بدر کے اندر شامل نہیں ہو سکے تھے، وہ تڑپ رہے تھے۔ ایک مرتبہ پھر میدان سجے، پھر میدان لگے کافروں کے ساتھ۔ حضور کے وہ جانثار صحابہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے نبی ہم چاہتے ہیں ہم میدان سے نکل کر لڑیں، کافر یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ مسلمان ڈر گئے ہیں، ہم ان کو باہر نکل کر للکارے، پتہ چلے ان کو۔ حضور کو یہ آداب پسند ہے، حضور نے بڑی تیاری کریں پھر چلتے ہیں۔ حضور کے وہ جانثار صحابہ تلواریں لے کر میدان احد کے اندر اترتے ہیں۔